عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک پجاری کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے کرناٹک کے ایک علاقے میں مسلمانوں کے خلاف بولنے کی وجہ سے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اسکول میں گھس کر اب پنچایت کے ممبران حجابی طالبات کو پریشان کرتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چکمنگلور کے ایک علاقے سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کنڑا میں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادھر اتر پردیش کے اسٹرانگ روم کے سامنے دوربین کے ساتھ ایس پی کے ایک امیدوار نے پوری طرح جھانکنے کی کوشش کی تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے یو پی میں۔ اور ادھر یوٹیوب سے سیکھ کر کے 2 نابالغ لڑکوں نے پستول بنائے اور اس کو بیچا بھی اور لوگوں نے خریدا بھی۔ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب کے حوالے سے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آخر ساتھی فوجیوں کو قتل کرنے کی واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس پر بھی آج بحث ہوگی۔ تو وہیں پر ایک ضلع میں ایک سیٹ بے ایمانی سے جیتنے کی کوشش کی جائے گی، یہ کہا ہے ٹکیت نے۔ تو ادھر ناظرین گرامی، تلنگانہ میں ہارپک اور جنڈو بام سے آنکھ کا ڈراپ بنا کر ایک بزرگ خاتون کو نابینا کر کے لوٹ کھسوٹ کا جو معاملہ سامنے آیا اور اس میں جو گرفتاریاں ہوئیں، اس کی بھی تفصیلات رکھتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات سے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں ہر دن کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے حجاب کو لے کر کے، اور غنڈہ گردی کبھی ہندوتوا کے ٹھگ کرتے ہیں، جن کو جو ہے اسکول اور کالج میں انتظامیہ داخل ہونے کی جو اجازت دیتا ہے، یہی بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بات ہوگی وہ کالج انتظامیہ لے گا، اسکول انتظامیہ لے گا، لیکن اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پنچایت کے ممبران بھی اسکول میں گھس کر کے حجابی طالبات کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ یہ اسی طرح کی ویڈیو ہے، اور ایسا ہی معاملہ پیش آیا چکمنگلور میں۔ ایک علاقہ آتا ہے مگتا ہلّی، وہاں پر پنچایت ممبر مدھو اور اس کا بھائی، جس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، ایک طالب علم جس کے ساتھ جو ہے اس وقت بحث کر رہا ہے، اس نے کالج میں گھس کر کے بغیر کسی اجازت کے بچوں کو کالج چھوڑنے پر مجبور کیا، حجابی طالبات کو۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس کے ساتھی طلباء، جو میل طلباء ہیں، وہ غصے میں آئے اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح بغیر اجازت اسکول میں گھس کر کے، کالج میں گھس کر کے غنڈہ گردی کرنے والے۔ اور اس وقت حجابی طالبات بھی ان کو لتاڑتے ہوئے نظر آئے۔ اب دیکھیے، ایک پنچایت ممبر، اس کو تو جو ہے اپنے علاقے کی ترقیات کے بارے میں، کہاں راستے میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کہاں جو ہے بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، وہاں جا کر کے کام کرنا چاہیے۔ یہ اسکول میں گھس کر کے غنڈہ گردی اگر کر رہا ہے تو یہ آخر کس حد تک ان کی ذہنی غلاظت بھری ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ بہرکیف اس موقع پر وہاں موجود طلباء و طالبات نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو جو ہے اس سلسلے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرنے کی بات کہی، اور طالبات یہاں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کی تعلیم خراب ہو رہی ہے اور وہ جو ایگزام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غنڈہ گردی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے اس سلسلے میں اب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ 3 ویڈیو آئی ہیں، کنڑا میں ہیں، کرناٹک کے لوگوں کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن باقی لوگوں کے لیے میں نے خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ کالج انتظامیہ اور یہاں پر طلباء اور ان لوگوں کے درمیان میں جو ہے لگاتار یہ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ ಸರ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸರ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮಿಸ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ನಮ್ದೇ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾದು ಮತ್ತೆ ಚಲ್ಟೆ ಮಾತುಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ಳಾರೆ ಉಳಿದಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮ ಹೊಲ ಉಸ್ಕೋ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತುಗಳು ಇದಾಗದ್ ಬೇಡ. 94 ನಾನು ಪಾಸ್ ಔಟ್ SSLC. ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಾ? ಎಲ್ಲೇನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ನೀವು ಹೋಗ ನೀನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಲ್ಲನಾ? ಬಾ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी जानिब उत्तराखंड की तालबा की और तालिबात की एक वीडियो सामने आई है और यहाँ का मैनेजमेंट ने तो बच्चियों पर फीस का ऐसा अंबार लाद दिया कि डायरेक्ट 400% जो है फीस बढ़ा दिया है। ये उत्तराखंड के एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अचानक एग्ज़ाम से पहले आकर के उनसे डिमांड किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि 21 लाख का चेक जमा करें। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ मेडिकल के तलबा यूक्रेन में जाकर के जो फंसे वापस आए, अब वो अपनी तालीम को लेकर के परेशान है कि अधूरी तालीम मुकम्मल करें तो कैसे करें, और इस सिलसिले में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ऐसे हालात में ख़ुद हिंदुस्तान के उत्तराखंड में इन तलबा व तालिबात के साथ अगर इस तरह जबरन फ़ीस बढ़ाने की कोशिश हुई और इस तरह के हालात बने तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तलबा किस तरह जो है डिप्रेशन में आकर के इम्तिहान दे सकते हैं और किस तरह उनके वालिदैन जो है इतना बड़ा अमाउंट एक साथ जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से ये तालिबात जो है इस वक्त जो है सामने आए और पूरी तरह से कॉलेज इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला लिया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सुने, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। हम हिमालयन इंस्टीट्यूट के 2017 बैच के बच्चे हैं और कॉलेज वालों की तरफ से हमें बहुत मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। हमसे बेबुनियादी फीस मांगी जा रही है और हमसे बोला जा रहा है कि 23 लाख का चेक जमा किया जाए। आज हमारी 23 लाख रुपए किसी के खेत में नहीं उगते ना किसी के गार्डन में उगते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, कहाँ से दें इनको 23 लाख का चेक? आज कोर्ट में हमारी इसी मैटर को लेकर हियरिंग थी, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन बाद सुनवाई होगी, लेकिन हमारा कल एग्जाम है और आप हमसे बोल रहे हैं कि 11 बजे तक आप लोग ये चेक ला के दीजिए। चेक लोग कैसे चेक लाएंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे हैं, लोगों के पास चेक नहीं है देने के लिए। उन्होंने 12 बजे तक का टाइम दिया। हमारे जो एडमिशन हुआ था वो 5 लाख रुपए हुआ था। और धमकी दी जा रही है कि अगर हम चेक नहीं देंगे कल तक तो हमें सप्ली का एग्जाम देना पड़ेगा 6 महीने बाद, जिससे हमारी इंटर्नशिप भी लेट हो जाएगी। इतना हम पीजी दे पाएंगे और हमारा पूरा करियर हमारा से इफेक्ट होगा। नाज़रीन गिरामी, आइए इस तस्वीर को देखिए। ये मैसूर के काली मठ का खुशी कुमार स्वामी है। अब चिंतामणि पुलिस थाने में इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। IPC सेक्शन 295A के दफ़ात के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। चिकबल्लापुर के चिंतामणि तालुक़े के गांधी नगर का निवासी यस मुनव्वर ने इस सिलसिले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। फरवरी 28 की दोपहर 1 बजे के करीब चिंतामणि ताल्लुक कचहरी के सामने हिंदुत्व झंडा उठाए हुए बहुत सारे लोग जमा हुए थे और उसी मौके पर खुशी कुमार स्वामी जी वहाँ पर जो है नफ़रत आमेज़ बयान दे रहा था। इसमें उसने न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की और पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ पूरी तरह से जहर उगलने की कोशिश की, बल्कि उसने यहाँ पर लोगों को हलफ भी दिलाया कि वो मुसलमानों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, तिजारत नहीं करेंगे और किसी भी किस्म का उनके साथ जो है ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इसी बयान का हवाला देकर के, इसी नफ़रत भरा भाषण का हवाला देकर के संघ परिवार के कारकुनान ने जो हलफ उठाया था उसकी वीडियो के चलते यहाँ
चिंतामणि तालुके के गांधी नगर के मुनव्वर ने जो है मामला दर्ज करवाया था। इसी के चलते अब इसके ख़िलाफ़ जो है गैर ज़मानती वारंट जारी करते हुए इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि कब इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, जब से कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आया, फिर उसके बाद शिवमोगा में जो कुछ हालात बने, उसके बाद से लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ भाषणबाजी करना और नफ़रत फैलाने का सिलसिला जारी है। उसी में से भी ये एक शख्स था जिसका नाम खुशी कुमार है और ये एक मंदिर का पुजारी है। नाज़रीन गिरामी, आज यूपी से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, शायद आपके मोबाइल में भी पहुंच गई होगी। ये मंज़र पहली बार देखने को मिला। इंतखाबात के दरमियान में जो कुछ होता है वो भी आपको मालूम है। इंतखाबात में के बाद जो है स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर EVM वगैरह रखी जाती हैं, उसको लेकर के हमेशा ये सारी चीज़ें मुश्तबा हो जाती हैं, शक के दायरे में आ जाते हैं, हैक करने के मामले सामने आते हैं और भी बहुत कुछ। इसी वजह से एक SP के उम्मीदवार ने सीधे स्ट्रॉन्ग रूम के करीब सामने आया और दूरबीन के साथ नज़र रखने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने इस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। जी हाँ, हस्तिनापुर मेरठ के करीब ये इलाका आता है। वहाँ का ये उम्मीदवार है SP से योगेश वर्मा। उसी ने जो है गाड़ी सामने ला करके पुलिस के ज़रिए से ये मंज़र देखने की कोशिश की और दूरबीन के ज़रिए से सारे हालात जानने की कोशिश की। तो उस मौके पर जो है पूरी तरह से वीडियो वायरल हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए EVM भी महफूज नहीं हैं, वो हैक किए जा सकते हैं और नतीजे में उलटफेर हो सकती है। यही वजह है कि ये मामला इस वक्त जो है पूरी तरह ज़ोर पकड़ा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन में जारी जंग के दौरान 20 लाख लोगों ने पनाहगुज़ीनों के तौर पर अपनी जान बचाई, ये खबरें आ रही हैं। खबर रसा इदारे AFP ने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बताया है कि 20 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन की जंग से बचकर इस वक्त जो है फ़रार हो चुके हैं और लगातार मुख्तलिफ़ ममालिक में पनाहगुज़ीन बन रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले के मनाजिर हम देख सकते हैं कि किस तरह मुस्लिम ममालिक से, अफ्रीकन ममालिक से लोग जो है पनाह लेने के लिए यूरोपीय ममालिक की तरफ बढ़ रहे थे। अब यूरोपीय मुल्कों में ही अब जो है यहाँ के मुल्क के पनाहगुज़ीन मुख्तलिफ़ ममालिक में भागते हुए नज़र आ रहे हैं, पनाह ढूंढते हुए। नाज़रीन गिराम, ये वही मंज़र है जब मुसलमान पनाहगुज़ीन बन कर के दौड़ रहे तो अपनी सरहदें बंद कर रहे थे। अब यही बहरान यूक्रेन से निकल कर के न जाने कितने यूरोपियन ममालिक को अपनी ज़द में ले लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने आपको एक ख़बर सुनाई थी प्राइम टाइम में कि किस तरह BSF सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान कभी कभी आपस में ही अपने साथियों को मार देते हैं। भारतीय नीम फ़ौजी दस्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक इतवार के रोज़ अटारी वाघा बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर अमृतसर के खासा इलाके में वाक़ BSF के हेडक्वार्टर में कांस्टेबल ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसमें 9 फ़ौजी ज़ख्मी हुए, 6 बुरी तरह ज़ख्मी में से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल ले जाते हुए चल बसे। हमलावर ने ख़ुद को भी गोली मारकर हलाक किया। ये तफसीलात थीं जिसको आपके सामने पेश कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के मामले बार बार क्यों आते हैं? क्यों एक साथी अपनी ही साथी दोस्तों पर इस तरह फायरिंग करके उनको हलाक कर देता है, उनको मार देता है? अपने ही साथियों को हलाक कर देने के वाक़यात BSF के जवानों में आम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस सितंबर में त्रिपुरा में BSF की एक चौकी पर एक नौजवान ने गोली मारकर अपने 2 साथियों को हलाक और एक सीनियर अफसर को ज़ख्मी कर दिया था। BSF ने बाद में एक बयान में कहा था कि मामूली बहस के बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया और चौकी पर तैनात एक जवान मुलजिम को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। उससे कबल छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू के नक्सल इंतहा पसंदों के मुकाबले की तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 4 जवानों को उनके ही एक साथी ने गोली मार करके हलाक कर दिया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम शूरिज़दा इलाका जम्मू कश्मीर में अपने साथी फ़ौजियों और सीनियर अफसरान को गोली मारकर हलाक कर देने के वाक़यात अक्सर पेश आते रहते हैं। वज़ारत दिफ़ा की तरफ से भारतीय पार्लियामान में पेश करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 2012 के दरमियान 12 बरस में फ़ौजी नौजवान के ज़रिए अपने ही साथियों को कत्ल करने के कम अज़ कम 83 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, 83, जबकि भारतीय फ़ौज में पिछले 6 बरसों के दौरान खुदकुशी की तकरीबन 800 वाक़यात पेश आ चुके हैं। यानी एक तरफ खुदकुशी का भी रुझान है, दूसरी जानिब अपने साथी को दूसरे साथी को मार कर की इस तरह 83 वाक़यात। साबिक़ फ़ौजी अफसरान और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकते हैं। हर वक्त ज़िंदगी को लाहक ख़तरात, तवील वक्त तक ड्यूटी, महीनों अपने ख़ानदान से दूरी, सीनियर अफसरान का रवैया और हथियारों की आसानी से दस्तियाबी वगैरह इनमें शामिल है। बाज़ साबिक़ सीनियर अफसरान का मानना है कि फ़ौजी बेरखों की सख्त
اور انتہائی تناؤ بھری زندگی بھی بعض جوانوں اور افسران کو انتہائی قدم اٹھانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ ان افسران کا ماننا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو چھٹیاں نہیں ملتی اور وہ مسلسل مہینوں تک ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں۔ وقت پر ترقی نہ ملنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایسے میں جب وہ اپنے مسائل سینئر افسران کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان پر توجہ نہیں دی جاتی تو ان میں غصہ اور ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل افسر کریم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ڈیوٹی کے مسائل تو اپنی جگہ رہتے ہی ہیں، لیکن گھریلو مسائل ان کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب تناؤ بڑھ جاتا ہے تو جوان اپنے ساتھیوں سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، وہ اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دیتے ہیں، ان کے پاس جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سابق ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل راج قادیان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران مسلح افواج کے جوانوں میں تناؤ کی ایک اور وجہ انسداد دہشت گردی کے مقاصد کے لیے ایک ہی جگہ پر کافی طویل عرصے تک تعیناتی ہے۔ قادیان کہتے ہیں کہ سیکورٹی جوانوں کا اصل کام اپنے شناخت شدہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں انہیں اپنی ہم وطنوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے اور ان کارروائیوں کے بعد انہیں اکثر نکتہ چینی کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ کارگل جنگ میں ایک بٹالین کی کمان سنبھالنے والی ریٹائرڈ میجر جنرل ڈی جی بخشی کا کہنا تھا، میرے وقت میں مہینوں بعد گھر والوں کا خط ملتا تھا اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گھر پر کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کل انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی وجہ سے فوجی جوان ہر وقت اپنے گھر والوں کے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر خاندان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو جوان بھی فوراً ذہنی تناؤ میں آ جاتا ہے۔ سابق فوجی افسران کا ماننا ہے کہ گویا کہ فوجی جوانوں کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنے اور خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ تشویشناک حد تک نہیں پہنچے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کسی فوجی جوان کی ذہنی پریشانی پر نگاہ رکھنے کا کوئی مستقل نظام تو موجود نہیں ہے۔ گویا کہ بھارتی فوج میں پیشہ ور کاؤنسلر یا ماہرین نفسیات نہیں ہیں، لیکن تمام یونٹوں میں بہرحال مذہبی ٹیچر ہوتے ہیں جو لوگوں کی بنیادی کاؤنسلنگ کرنے میں تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تاہم بھارتی فوج میں جوانوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے ہی ساتھیوں کو اس قدر موت کے گھاٹ اتارتا ہے، تو واقعی میں بہت بڑی تشویشناک بات تھی جس پر یہ لمبی تفصیلات سامنے آئیں کل کے واردات کے بعد۔ ناظرین گرامی، بھارتیہ کسان یونین BKU کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت کا ماننا ہے کہ الیکشن ختم ہو چکا ہے، لیکن اب BJP ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کر کے اپنے امیدوار کو جتوانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت بے ایمانی کے ساتھ تمام انتخابی ریاستوں کے ہر ضلع میں کم از کم ایک سیٹ جیتنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے تمام کسانوں کو گنتی مراکز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گاؤں والوں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ BJP ایسا کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر رکھنے کے لیے کسانوں کو 9 اور 10 تاریخ کو تمام کام چھوڑ کر گنتی کے مراکز پر چپکے رہنا ہوگا۔ وہ 2 دن تک اپنے ٹریکٹر سے لحاف، گدے اور راشن کا پانی لے کر وہاں پہنچ جائیں اور ہر چیز پر نظر رکھیں۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ حکمراں جماعت اتر پردیش میں خاص طور پر 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی کے دوران غیر منصفانہ طریقے استعمال کر کے ووٹوں کی گنتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ BKU لیڈر نے مظفر نگر نوین منڈی علاقے کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی کے دوران انتخاب جیتنے کے لیے غیر منصفانہ طریقے استعمال کر سکتی ہے۔ نوین منڈی وہ علاقہ ہے جہاں پولنگ کے بعد EVM رکھی جا رہی ہے۔ اس دوران ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ایڈیشنل الیکشن کا آفیسر نریندر بہادر سنگھ نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی سخت سیکٹری الیکشن کمیشن کی ہدایت کے تحت منصفانہ اور پرامن طریقے سے کی جائے گی۔ غورطلب بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ اتر پردیش میں پہلے مرحلے میں 10 فروری کو 6 اسمبلی سیٹوں پر ہوئی تھی، جن میں مظفر نگر، بڑھانا، پرقاضی، کتھولی، مران پور اور چرتاول شامل تھے۔ اب یہ الزامات لگے جانے کے بعد اور لگاتار جیسا کہ ہم نے وہ دوربین والا واقعہ بھی آپ کو سنا ہے، ایسے آپ صاف اور واضح طور پر ایک خبر جاتی ہے کہ یہاں گنتی کو لے کر کے اس وقت UP میں الیکشن کے بعد بہت زیادہ ٹینشن بنا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، YouTube کس طرح سے اس وقت جو ہے معصوم ذہنوں کو بھی پراگندہ کر رہا ہے، اس خبر کے سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبل پور جو کہ بھوپال میں آتا ہے، اس کے دھنونتری نگر پولیس نے 2 نابالغ لڑکوں کو گرفتار کیا۔ پولیس نے ان ملزمان کے پاس سے پستول اور چاقو برآمد کر لیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ میں دونوں نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ لڑکوں نے بتایا کہ انہوں نے YouTube سے اسلحہ سازی سیکھی اور بعد میں اسے بیچنا شروع کر دیا۔ فی الحال پولیس لڑکوں سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے ان لڑکوں سے اسلحہ خریدا ہے۔ گرفتار ملزمان میں سے ایک کا والد الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، اس کے گھر میں ڈھیر سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے پھر YouTube سے ہتھیار بنانا سیکھ لیا۔
دونوں نابالغ ملزمان سے اطلاع ملنے کے بعد دھنونتری نگر چوکی پولیس نے ہنومن تل تھانے کے ساتھ مل کر لڑکوں کے بتائے ہوئے مقام پر چھاپا مارا۔ چھاپا مار کارروائی میں پولیس کو اسلحہ سے بھری فیکٹری ملی۔ پولیس نے جائے وقوع سے 3 پستول، 8 تلواریں، بم، 5 ڈرل مشینیں، ویلڈنگ مشین، گرائنڈر، کٹر اور اسلحہ بنانے میں استعمال ہونے والی کئی آلات برآمد کیے ہیں۔ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں نابالغ مزید گولیاں چلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ چوکی کے انچارج ستیش جھریا نے بتایا کہ ملزمان غیر قانونی ہتھیار بنانے کے ماہر ہیں۔ فی الحال وہ کٹے، چاقو اور تلواریں بنا رہے تھے، لیکن بعد میں گولیاں بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں نابالغ لڑکے ہیں جو اتنی بڑی کارروائی انجام دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد سے بھی یہ دل دہنا والا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک نگران نے 73 سالہ معمر خاتون کو ہارپک اور جھنڈوبام کی زہریلے مرکب سے اندھا کرنے کے بعد اس کو لوٹ لیا۔ پولیس نے بدھ کے روز 32 سالہ خاتون کیئر ٹیکر پی بھارگوی کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل بھیج دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیماوتی، جس کی عمر 73 سال بتائی گئی ہے، سکندرآباد کے ناچارم میں ایک اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کا بیٹا ششی دھر لندن میں رہتا ہے۔ بیٹے نے اگست 2021 میں پی بھارگوی کو گھر میں رہ کر ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا تھا۔ تب سے نگراں پی بھارگوی اپنی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ رہنے لگی اور گھر میں چوری کے موقع کا انتظار کرنے لگی۔ اکتوبر 2020 میں پیر بھارگوی نے دیکھا کہ ہیماوتی اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی ہے، جس پر اس نے اسے آنکھوں میں دوا ڈالنے کو کہا۔ پیر بھارگوی باتھ روم کو صاف کرنے والا ہارپک اور جھنڈوبام کو پانی میں ملا کر بنایا۔ کچھ دنوں بعد ہیماوتی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اسے آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس پر اسے قریبی اسپتال ریفر کر دیا گیا، تاہم جب ان کی بینائی خراب ہوئی تو ان کی بیٹی اروشی انہیں اسپتال لے گئی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن بعد میں جا کر کے پتہ چلا کہ اس طرح کی دوا دینے کی وجہ سے ان کے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں چوری وغیرہ کی واردات پیش آنے کے بعد پولیس تھانے میں معاملہ درج کیا گیا اور ملزمان کو گرفتار کرنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے یہ معاملے اور کس طرح سے آپ کسی پر یقین کس طرح کر سکتے ہیں اور کس پر یقین نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں اس طرح کے معاملے سامنے آنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جس پر تبصرہ کیا گیا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔